تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ برہا کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصہ میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا تھا، اور حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں اندھے اپاہجوں کو دیکھا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔